على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین اللہ کے حاضر و ناظر اور غیبنا رسول حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ کافی دیر سے حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ قبلہ رضوی صاحب بھی اپنے مخصوص انداز میں محفل کے جذبات کو حضور کی محبت میں خوب بلندیوں پہ لے جاتے ہیں۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سجانے والوں کو سجانے پر، آنے والوں کو آنے پر جہاں اجر عظیم عطا فرمائے وہاں آپ سب کے مقدروں کو بھی سجا ڈالیں۔ کیونکہ رات کا کافی حصہ گزر بھی چکا ہے، میں مختصر وقت میں وقت کے اعتبار سے اختصار سے میں حضور کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ آپ کی بھرپور توجہ مجھے اپنے بیان میں درکار ہوگی۔ میں نے قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ کریم نے ہمارے آقا علیہ السلام کی بڑی خوبصورت شان کو بیان فرمایا۔ وہ ایک آیت ہے لیکن اس میں عظمت مصطفیٰ کا اتنے مفاہیم ہیں، اتنے انداز ہیں، اتنے انداز سے حضور علیہ السلام کی شانوں کا اس میں اظہار ہو رہا ہے جس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب جب اللہ کریم نے اپنی شان کو بیان فرمایا ہے، جب اللہ کریم نے اپنی شانوں کو بیان فرمایا، اپنے عزت کو بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے اور عالمین کو پالنے والا ہے۔ جب یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں عالمین کی وسعتوں کا اظہار ہو گیا، عالمین کی وسعتوں کا بیان ہو گیا، عالمین کی وسعتوں کا اہل علم کو ادراک ہو گیا کہ اس میں عالمین کی وسعتیں کیا ہیں، عالمین سے مراد کیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ تو پتہ چلا کائنات میں جہاں بھی جو بھی جدھر بھی ایگزسٹ کرتا ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ اس میں جہاں اللہ کریم کی شان موجود ہے کہ وہ عالمین کو پالنے والا ہے، اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس کائنات کے ذرے کا وہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ اب عالمین کی وسعتیں کیا ہیں؟ انبیاء بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، نبی رسول بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، ملائکہ بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، جنت والے بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، عرشی بولے وہ ہمارا بھی رب ہے، فرشی بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے۔ تمام کائنات کا ذرہ ذرہ اس کو رب کہہ کے پکارتا ہے، تمام کائنات کا خالق وہ ہے۔ محدثین کہتے ہیں 18,000 یا کچھ کے نزدیک اگر 70,000 یا جتنے بھی عالمین ہیں، جس کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق جتنے بھی عالمین ہیں کائنات میں جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے، جتنی دنیا کا لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ پلینٹ ہے یہ پلینٹ ہے، اس سے کئی زیادہ عالمین میں، یعنی جہاں بھی جو کچھ کوئی ذرہ بھی اگر ایگزسٹ کرتا ہے نا، اللہ اس کا رب ہے تو وہ عالمین میں شامل ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہاں عالمین کی جب وسعتوں کا لوگوں کو اندازہ ہو گیا نا، جب لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ عالمین کی وسعتیں کیا ہیں، عالمین کا احاطہ کیا ہے، یعنی کائنات
کائنات میں جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے وہ عالمین میں شامل ہے. ہر زمانہ بھی شامل ہے, ہر مقام بھی شامل ہے. تمام زمانہ مقام عالمین میں شامل ہے. جب سب کو اچھی طرح سے ادراک ہو گیا نا کہ عالمین کی وسعتیں کتنی ہیں اور کیا ہے, پھر اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ تو تمہیں اتنی بڑی سلطنت نظر آتی ہے نا, یہ جتنے بھی عالمین ہیں نا, یہ جیسے کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کا میں رب نہیں, تو جس کا میں رب ہوں وہ عالمین میں شامل ہے, سب کچھ عالمین میں شامل ہے. تو آپ جان لو جیسے کائنات کا کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں, اس طرح کائنات کا کوئی ذرہ بھی میرے مصطفیٰ کی رحمت کی سلطنت سے باہر نہیں ہے. اس طرح ساری کائنات کی سلطنت میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما دی ہے. جیسے ہر ذرے کا میں رب ہوں, میری عطا سے میرے حبیب علیہ السلام ہر ذرے کے لیے رحمت ہے. وہ عرشیوں کا رب ہے, یہ عرشیوں کے لیے بھی رحم ہے. وہ فرشیوں کا رب ہے, یہ فرشیوں کے لیے بھی رحم ہے. وہ جنت والوں کا رب ہے, یہ جنت والوں کے لیے بھی رحم ہے. یعنی کائنات میں کوئی ذرہ ایسا ہے ہی نہیں جو میری مصطفیٰ کی سلطنت سے باہر ہو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب محدث مفسرین فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے جب رحمت للعالمین فرمایا تو اب تمام امور رحمت خاص ہو گئے ذات مصطفیٰ کے ساتھ, کیونکہ کائنات کا ذرہ رحمت کا محتاج ہے. تو مفسرین نے کہا اس آیت سے اللہ کریم نے رسول اللہ کو حجت اللہ علی العالمین بنا دیا, یعنی عالمین کے لیے اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ, واحد وسیلہ, واحد ضرورت میرے مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے, میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. اب رسول اللہ کی تمام عالمین کو ضرورت ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جیسے میرے مصطفیٰ کی شان جیسے کسی کی شان نہیں ہے نا, جیسے میرے مصطفیٰ کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے نا, جیسے میرے مصطفیٰ کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے نا, اب میری جتنی تقریر ہوگی اس میں کچھ اور آپ کو شاید نہ ملے, وہ قرآن و حدیث سے ہوگی. محدثین اور مفسرین کے سنجیدہ اور اہل علم کے سنجیدہ تبصرے ہی ہوں گے. یہ میری خامی ہے یا کیا مجھے پتا نہیں, آپ کو اسی میں محضوظ اپنا عزت لینی ہوگی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے شان عطا فرمائی نا, تو جیسے شان بے مثال عطا فرمائی, جیسے مقام بے مثال عطا فرمایا, جیسے اولاد بے مثال عطا فرمائی, جیسے رتبہ بے مثال عطا فرمایا, جیسے سب کچھ بے مثال عطا فرمایا, ویسی شان اور سلطنت اور رحمت بھی اللہ نے مصطفیٰ کو بے مثال ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. رسول اللہ کی سلطنت اتنی ہے کہ آج سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ مقام نہیں ملا. ہر نبی کا مقام بہت بلند ہے, ہر نبی کا رتبہ بہت بلند ہے, ہر نبی کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے, لیکن جو شان رحمت اللہ نے میرے نبی کو دی وہ کسی اور کو نہیں ملی. اس کو علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان, علامہ اسماعیل حقی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ جو شان رحمت اللہ نے رسول اللہ کو دی ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, وہ تمام نبیوں سے بھی بلند ہے. کہا کیسے؟ افتخار رضوی صاحب علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا نا قرآن میں, جب قرآن میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور سے پہلے تشریف لائے ان کا ذکر کیا, تو اللہ کریم نے فرمایا رحمتن منا. کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ رحمتن منا. یہ علمی نقطے ہیں لیکن میں بہت آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کی روح میں چل جائے گی انشاءاللہ. کہا کہ رحمتن منا, وہ کیا ہے کہ یہ ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہا؟ رحمتن منا, وہ ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. سمجھ آئی؟ اب آپ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں امور رحمت کے لیے ان کو مخصوص حصہ ملا ہے, یعنی جس معاملے میں وہ رحم کر سکتے ہیں نا, امور رحمت کے لیے کسی کو مقصد دیا جاتا ہے نا, اس کے امور ہوتے ہیں کہ یہ امور تم نے ادا کرنے ہیں. امور رحمت کے لیے ان کو مخصوص حصہ ملا ہے. پھر جن پر رحم کرنا ہے اس کے لیے مخصوص امت ملی ہے. اب جتنے عرصے کے لیے رحم کرنا ہے اس کے لیے محدود عرصہ ملا ہے, اور جتنے لوگوں پر رحم کرنا ہے اس کے لیے محدود لوگ ملے ہیں. جتنے زمزمی پہ رحم کرنا ہے محدود خطہ ملا انبیاء کو. تو کہا رحمتن منا, یہ ہماری رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے, یعنی رحمت کا حصہ لے کے آئے ہیں, رحمتوں میں سے ایک حصہ لے کے آئے ہیں, رحمتوں میں سے رحمت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا رحمتن منا, وہ رحمتوں میں سے رحمت ہے. یہ بھی کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے, یہ بہت بڑا مقام ہے, وہ روح اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام
अलैहिस्सलाम हैं, उनके मकाम को कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया रहमतन मिन्ना, ये रहमतों में से एक रहमत है। लेकिन सियालकोट वालों, मराकी वालों, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारे नबी अल्लामा इस्माइल हक़ी कहते हैं, उनको कहा रहमतन मिन्ना, वो रहमतों में से एक रहमत है। यानी अमूर मखसूस, उम्मत मखसूस, वक्त मखसूस, खित्ता मखसूस, अमूर रहमत मखसूस, मुतलक करके कहा रहमतन मिन्ना। लेकिन जब रसूलुल्लाह की बारी आई तो फरमाया रहमतन लिल आलमीन। कहा यहाँ मुक़य्यद करके बयान नहीं किया, मुक़य्यद करके बयान नहीं किया, गैर मुक़य्यद तौर पर बयान किया। कहा रहमतन लिल आलमीन, ये रहमतों में से एक रहमत नहीं, ये सरापा रहमत है। वो रहमत में से एक रहमत था, ये सर से लेकर पैर तक रहमत है। वो रहमत का हिस्सा था, ये रहमत का मजहर अतब है। इस्माइल हक़ी कहते हैं फर्कुन अजीम, ये कोई छोटा फर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क है। एक रहमत लेके आ रहा है, एक सर से लेके पैर तक रहमत बन के आ रहा है, रहमत बन के आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। उनकी कहा कि रहमतन मिन्ना। अब जिन लोगों पे उन्होंने रहम करना है वो मखसूस है, जितनों पे रहम करना है वो मखसूस है, जिस दौर में रहम करना है वो मखसूस है, जिस उमूर में रहम करना है वो मखसूस है। लेकिन कहा रहमतन लिल आलमीन, उनकी जरूरत पहले जितने अंबिया है ना, उनकी जरूरत सिर्फ उनकी उम्मत को थी। ईसा अलैहिस्सलाम की जरूरत उनकी उम्मत को थी, मूसा अलैहिस्सलाम की जरूरत उनकी उम्मत को थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जरूरत उनकी उम्मत को थी, क्योंकि वो अपनी उम्मत के लिए राहिब थे। लेकिन ये आलमीन के लिए राहिब है। इनकी जरूरत इतनी है कि जिब्रील को भी इनकी जरूरत, मिकाईल को भी इनकी जरूरत, इसराफील को भी इनकी जरूरत, इजराइल को भी इनकी जरूरत, अरे आदम को भी इनकी जरूरत, मूसा को भी इनकी जरूरत, इब्राहिम को भी इनकी जरूरत, इस्माइल को भी इनकी जरूरत, जमीन वालों को भी इनकी जरूरत, आसमां वालों को भी इनकी जरूरत, अरे फरिश्तों को भी इनकी जरूरत, सिदरा वालों को भी इनकी जरूरत। कहा मेरी सारी खुदाई जिस जात की मोहताज है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सलाम राहिम है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो उन पर ईमान लाए, ठीक है, उनके लिए जो उन पर ईमान लाए, वरना पहले अंबिया ने मुसलाम सिर्फ उनके लिए रहमत है जो उन पर ईमान लाए। अगर किसी ने उनके सामने आकर उनकी तौहीन की तो उलमा तशरीफ फरमा है, कुरान में अंबिया की दुआए ज़रर का भी जिक्र मौजूद है, उन्होंने उसके लिए दुआए ज़रर की जिसके सबब उस कौम पर अल्लाह का अज़ाब आया। अच्छा, जब तक उम्मत है तो रहमत है, अमूर रहमत है। उम्मत खत्म तो ईसा अलैहिस्सलाम आज भी रहमत है, हर नबी आज तक रहमत है। उम्मत खत्म तो नबी तो रहमत रहेगा, लेकिन उमूर रहमत उन लोगों के लिए मुनक़ते हो जाएंगे। उमूर रहमत जो है वो चूंकि ज़ाहिर है जिस पर उम्मत में रहम करना था, नबी अहमद है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, जिंदा है तमाम अंबिया और तमाम अंबिया रहमत है। लेकिन उमूर रहमत उनके लिए थे जो उनकी उम्मत थी, ठीक है। उम्मत खत्म तो उमूर अब जो है वो जिन पर उमूर थे, जिन पर रहम करते थे, वो सारे कब्रों में चले गए जिन पर रहम करना था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाए ना, तो मुफस्सिरीन ने कहा रहमतन लिल आलमीन मुतलकन। कहा रसूलुल्लाह की रहमत को हद में बयान नहीं किया कि मिन्ना है, या इतने दौर के लिए था या उतने दौर के लिए था। हुजूर ने फरमाया है, हदीस मौजूद है कि हर नबी एक मखसूस दौर, मखसूस खित्ते के लिए ला यादूहा, वो उससे तजावुज नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ मुफस्सिरीन कहते हैं रहमतन लिल आलमीन मुतलकन, में बड़े आसान कर करके समझाऊंगा। कहा यहाँ मुतलक जिक्र किया। अब मैं जिस लिए ये सारी तमहीद मानी मिन्ना का जिक्र किया, अब मैं उस बात पे आ रहा हूँ, अब आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। अब मुफस्सिरीन ने कहा लिहाजा पता चला कि हर लम्हा, हर आलम, हर लम्हा रहमत का मोहताज है। अगर एक लम्हे के लिए भी रहमत और आलमीन ये लाजिम व मलजूम है, अगर एक लम्हे के लिए भी रहमत का और आलमीन का ताल्लुक टूट जाए ना तो ये आलम फना हो जाए। अब रसूलुल्लाह सिर्फ एक दौर के लिए रहमत नहीं थे, रहमतल लिल आलमीन कहा। आलमीन में हर जमाना भी शामिल है, हर मकान भी शामिल है। अब हर
ہر زمانے کو رحمت کی ضرورت ہے، ہر مکان کو رحمت کی ضرورت ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی اللہ کی رحمت نہ ہونا تو کائنات کا سلسلہ درب دھرم ہو جائے۔ یہ سورج نکلنے میں رحمت کا محتاج، یہ چاند چمکنے میں رحمت کا محتاج، یہ بارش برسنے میں رحمت کی محتاج، یہ اناج اگنے میں رحمت کا محتاج، تو اور میں کھانا کھانے میں رحمت کے محتاج، پانی پینے میں رحمت کے محتاج، یہ ہوا چلنے میں رحمت کے محتاج، ہم سانس لینے میں رحمت کے محتاج۔ اب رحمت للعالمین کون ہے؟ میرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ مفسرین نے کہا جو کہتے ہو نا رسول معاذ اللہ مر گئے، پتر ایک لمحہ بھی میرا رسول نہ ہونا تو تینوں لگ سمجھ جائے، یہ سورج نکل نہ پائے، یہ چاند چمک نہ پائے، یہ ہوا چل نہ پائے، یہ بارش برس نہ پائے، تو اور میں سانس بھی نہ لے پائے، اگر نفس کائنات جاری ہے تو رحمت للعالمین کے قدم سے جاری ہے۔ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا کہ وہ چولا تھے، آپ بے سروں کو بھی برداشت کر لیں گے تھوڑی دیر۔ وہ چولا تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ وہ جان ہے تو جان کی یہ جان ہے تو جان ہے، وہ جان ہے وہ جان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کائنات ہے۔ پتہ چل گیا نا، عالمین اور رحمت یہ کیا ہے؟ یہ لازم و منصوب ہے۔ اور اللہ رحمت للعالمین 1 2 4 5 امور کے لیے نہیں، مطلقاً ہر تمام امور کے لیے مصطفیٰ کو بنا چکا ہے۔ اب اس کائنات کو باقی رہنے کے لیے ضرورت ہے تو میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، علامہ ابن تیمیہ جو غیر مقلدوں کا امام ہے، اس کا شاگرد علامہ ابن قیم کہتا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی کھا رہا ہے وہ مصطفیٰ کا محتاج ہے، کوئی پی رہا ہے وہ مصطفیٰ کا محتاج ہے، جو کائنات میں جینا چاہتا ہے وہ محتاج ہے ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب ایک بڑی خوبصورت تفسیر افتخار رضوی صاحب امام بیضاوی نے بیان کی ہے، بڑی خوبصورت تفسیر ہے رحمت للعالمین کی۔ مشکل ترین الفاظ سے میں اس کو بڑا آسان کر کے آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رحمان ہے نا، اللہ رحیم ہے نا، اللہ کتنا کریم ہے، ہمارا رب کتنا کریم ہے، ہمارا اللہ کتنا کریم ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمہارا رب کریم ہے اور حیا کرنے والا ہے۔ اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ تم اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ میرے دروازے پہ ہاتھ پھیلائے اور میں اسے خالی چھوڑ دوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جس پہ دعا کا دروازہ کھولتا ہے اس کے لیے قبولیت کا بھی دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کا مقدر نہیں ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹھوکر کرے تو دنیا کے آگے نہیں گرتے، اللہ کا حضور ہاتھ پھیلا لیتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں جس کے لیے اللہ نے دعا کا دروازہ کھول دیا نا، وہ یہ یقین رکھے کہ وہ اس کے لیے قبولیت کا دروازہ بھی ضرور کھولے گا۔ اللہ کتنا کریم ہے۔ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ کتنا کریم ہے۔ فرماتا ہے بندے جب تو مجھ سے مانگے گا نا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک ہیں یا سمندروں کی وسعتوں تک ہے، یا سمندروں کی گہرائیوں تک ہیں یا زمین کی وسعتوں تک ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تو مجھ سے مانگے گا نا تو مانگنا تیرا کام ہے اور دینا میرا کام ہے۔ لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اسی کریم رب نے نا، اسی کریم رب العالمین نے ہمیں رسول بھی ایسا دیا جو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کریم ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے امام بیضاوی نے، وہ کہتے ہیں اللہ کریم ہے لیکن اللہ کی رحمت میں رکت نہیں ہے، اللہ رکت سے پاک ہے، اللہ روتا نہیں ہے، اللہ تڑپتا نہیں ہے، اللہ بے چین نہیں ہوتا، اللہ رقت سے پاک ہے۔ اللہ روتا ہے نہیں، اللہ تڑپتا ہے نہیں، اللہ بے چین ہوتا ہے نہیں، وہ بے نیاز بادشاہ ہے۔ یہ رونا تڑپنا اور جو ہے بے چین ہونا یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی زبان میں نہیں ہے، اور ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ روتا نہیں ہے، اللہ تڑپتا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ بے چین نہیں ہوتا،
امام بیضاوی کہتے ہیں رسول اللہ کی رحمت میں امت کے لیے رکت ہے. جیسے ماں بچے کو دیکھ کے تکلیف میں تڑپ سے رو پڑتی ہے نا، جیسے اگر بچے کو ماں دیکھے تو تڑپ کے رو پڑتی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو تکلیف سے نجات دے. کہا رسول کے لیے اپنی امت سے محبت اتنی ہے کہ رکت ہے. اگر رسول اللہ اپنے کسی امتی کو تکلیف میں دیکھے تو تڑپ کے بے چین ہو کر رو کے کہتے ہیں یا اللہ میری امت پر رحم کر. عزیز بچے کو ماں کس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اللہ کیا چہلنا اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا رو رو کے مصطفیٰ نے. اسی رحمت للعالمین پہ اسی کلام کا ایک اور شعر پڑھ دو. میرے کریم سے قطرہ کسی نے تو کیا ہوا؟ دریا بہاتی ہے تر پہ بہاتی ہے دریا بہاتی. کہاں ان کی رحمت میں رکت ہے. اگر مصطفیٰ اپنی امت کو تکلیف میں دیکھے نا تو جیسے ماں تڑپ کے رو پڑتی ہے نا، اس طرح تڑپ کے رو کے کہتے ہیں رب ہب لی امتی. حضرت ایسے نہیں کہا، لب پہ جا نہیں رہا. امتی 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 تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اور سیالکوٹ والوں جتنی تم رسول سے محبت کرتے ہو نا، اس سے 1000 گنا زیادہ تمہارا رسول تم سے محبت کرتا ہے. اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا رسول اللہ انفسکم کیا ہے آگے عزیز علیہ ما عنتم. اللہ نے فرمایا میرے حبیب کی امت ہم نے تمہیں رسول ہی ایسے دیا ہے عزیز علیہ ما عنتم. یہ جو اتنی شانوں والا رسول ہے نا، یہ جو تمام نبیوں کا امام ہے نا، یہ جو میرا حبیب ہے نا، یہ جو ساری خلقت کا سلطان ہے نا، یہ جو سب نبیوں کا امام ہے نا، میرے حبیب کے غلاموں یہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم. تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پہ بڑا گراں گزرتا ہے، تمہارا تکلیف میں پڑھنا ان پہ گراں گزرتا ہے. یہی تو وجہ ہے دنیا میں آئے تو رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کرنا، میری امت پہ رحم کرنا. معراج میں گئے تو رب حب لی امتی. جس وقت رسول اللہ کو دیکھو غاروں میں روئے تو رب حب لی امتی. حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق فرماتی ہیں ساری ساری رات روتے ہاتھ اٹھاتے تو رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت پہ رحم کرنا. جب رسول اللہ نے ہم سے اتنا پیار کیا تو کیا ہمارے پہ یہ حق نہیں بنتا رسول اللہ کا کہ ہم اپنی جان مال اولاد سب سے زیادہ رسول اللہ سے پیار کریں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ گا یہ حق نہیں بنتا. تو ایک شعری نعروں میں نہیں، اس کا عمل میں بھی اظہار ہونا چاہیے، عمل میں بھی اظہار ہونا چاہیے. اللہ اکبر. حضور کی رحمت میں رکت ہے. جب حضور علیہ السلام نے پہلے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر پڑھا نا، کہ پہلے انبیاء نے کہا کہ یا اللہ گناہگار تیرے حوالے، نیکوکار ہمارے حوالے. گناہگاروں کا چاہے تو معاف کر، چاہے تو عذاب دے، نیکوکار ہمارے. حضور ہو پڑے. حضور نے فرمایا یا اللہ مجھے تو اپنی امت کے گناہگار بھی پیارے ہیں، میں ایسا کہوں گا نیکوکار تیرے حوالے، میری امت کے گناہگار مجھے دے دے اور ان پہ شفاعت کا اختیار دے دے، ان پہ شفاعت کا اختیار دے دے. عزیز علیہ ما عنتم. اس میں بڑی خوبصورت بات کر دوں. افتخار رضوی صاحب یہ مجمع تڑپ جائے گا عشق مصطفیٰ میں اس کی وہ تفسیر رکھنے لگا. عزیز علیہ ما عنتم میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کی رحمت میں تعطف ہے، یعنی بے حد کرم اور بے حد مہربانی ہے. اور اتنی مہربانی ہے، آئے 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 آئے، اتنی مہربانی ہے حضور کی طبیعت میں کہ حضور اس چیز کا انتظار نہیں کرتے کہ میرا امتی مانگے گا تو میں دوں گا. حضور امتی کو بن مانگے عطا کرتے ہیں.
حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، اس کو کیوں اس چیز کا انتظار ہو کہ میری گلی میں کوئی آ کے مجھ سے مانگے تب دوں گا، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ حضور کی رحمت میں بے حد مہربانی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم کی سب سے بڑی پھر اللہ کیا فرماتا ہے، رؤوف عزیز علیہ لقد جاءکم رسول علیکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، پھر فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ اللہ نے فرمایا اب میں نے تمہیں ایسا رسول بھی دیا ہے جو تمہارے لیے حریص ہے۔ 15 منٹ میں نے بات کو ختم کرنا ہے لیکن پرواز مدینہ شریف جائے گی انشاءاللہ۔ اب میں اس نقطوں میں بات کو لے کے جا رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے 15 منٹ میں جسم یہاں رہ جائے گا، روح گنبد خضرا کا سلام کرے گا انشاءاللہ۔ بڑی توجہ سے سننا، حریص علیکم کا رسول ایسا دیا ہے جو تمہارے لیے حریص ہے۔ افتخار رضوی صاحب، حریص کا آسان معنی پتہ کیا ہے؟ دل نہ بھرنا۔ کسی کا کھانے سے دل نہیں بھرتا، کسی کا دولت سے دل نہیں بھرتا، کسی کا شہرت سے دل نہیں بھرتا، کسی کا اقتدار سے دل نہیں بھرتا، کسی کا جو ہے وہ دنیا میں اقتدار سے دل نہیں بھرتا۔ اللہ فرماتا ہے رسول اللہ کو غلاموں حریص علیکم، میں نے تمہیں رسول ایسا دیا ہے جس کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا۔ اب اس میں تعاطف کا اللہ نے فرمایا کہ حضور کی رحمت میں تعاطف ہے۔ کہا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دے دے کے دل نہیں بھرتا، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا۔ اس کی سب سے بڑی تعاطف کا نام مبصرین، حضور کی رحمت میں تعاطف۔ اس کی بڑی دلیل مبصرین نے یہ کہا کہ حضور ہر غلام کی قبر میں آئیں گے۔ کیا غلام قبر میں جا کے رسول اللہ سے عرض کرے گا یا رسول اللہ میری قبر میں آ جائے؟ نہیں۔ کیا قبر میں جا کے غلام چٹھی لکھے گا یا رسول اللہ میری قبر میں آ جائے؟ نہیں۔ کیا غلام جا کے قبر میں اشعار پڑھے گا کہ ہو جائے چراغا یا رسول اللہ؟ نہیں۔ غلام قبر میں جائے گا۔ آپ کو پتا ہے قبر میں 3 سوال ہونے ہیں نا، من ربک من دینک کا جو پہلے 2 سوال ہیں نہ امام بخاری نے لکھے ہیں نہ امام مسلم نے لکھے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں قبر کے 3 سوال برحق مستند کتب میں موجود ہیں، لیکن بخاری اور مسلم میں پہلے 2 سوالوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ امام بخاری نے 1 سوال کا ذکر کیا ہے کہ انسان جب قبر میں جائے گا رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ رضوی صاحب نعرہ رسالت، میں اکثر سوچنے بیٹھ جاتا ہوں کہ امام بخاری نے پہلے 2 سوال کیوں نہیں لکھے؟ کتنی جلدی تھی امام بخاری کو اس سوال کی۔ کہا نکیرو بعد میں یہ دوسرے سوال رہے، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ اچھا بڑے غور سے سننا، یہ تعاطف کیا ہے؟ کیا قبر میں جا کے غلام کہے گا یا رسول اللہ میری قبر میں آ جائے؟ نہیں۔ غلام تو قبر میں چلا جائے گا، ہم نے قبر میں چلے جانا ہے۔ غلام قبر میں جائے گا تب دیکھے گا سارے عزیز و اقارب دفنا کے چلے گئے۔ دنیا میں جس اولاد کی خاطر سب کچھ کیا آج وہ مٹی کے نیچے دبا کے چلے گئے۔ جن ماں باپ کی خاطر کا سب کچھ کیا جو جان سے زیادہ سینے سے لگا کے رکھتے تھے وہ بھی قبر میں ڈال کے چلے گئے۔ جن یاروں کے پیچھے سارا وقت برباد کر دیا وہ قبر میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ جن عزیزوں کے ساتھ اپنا سارا وقت گزارتا تھا وہ قبر میں مٹی میں دفنا کے چلے گئے۔ غلام کی آنکھ کھلے گی، غلام اندھیری قبر دیکھ کے گھبرا ہی رہا ہوگا، اتنے میں قبر میں اجالا ہو جائے گا۔ رسول اللہ تشریف لے آئے گے، انسان رسول اللہ کو دیکھ کے حیران ہو جائے گا، یا رسول اللہ آپ کی خاطر تو دنیا میں مچلتا تھا، نہ دل دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا، آپ کے ذکر میں مصروف رہتا تھا۔ یا رسول اللہ آپ کا ذکر کرنا ہی میرا دین تھا اور ایمان تھا۔ یا رسول اللہ دنیا میں تو آپ کا نام سن کے جمعہ کرتا تھا، آپ پہ درود بھیجا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ برا قبر میں آیا تو آپ خود یہاں تشریف لے آئے۔ یا رسول اللہ دنیا میں آتے نا، دنیا میں آتے تو اپنے گھر کو سجاتا۔ یا رسول اللہ ایسی مہمان نوازی کرتا کہ انتہا کر دیتا۔ یا رسول اللہ اپنی دستار سے آپ کی نالین صاحب کرتا۔ یا رسول اللہ عزت کی مسند لگاتا۔ یا رسول اللہ بہترین کھانے بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ یا رسول اللہ
جشن ایسا مناتا کہ جہال دیکھتا حبیب کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے. یا رسول اللہ اپنا آپ بھی بیچنا پڑتا نا تو بیچ کے مہمان نوازی کے سارے نخرے سارے جو انداز ہوتے ہیں وہ پورے کرتا. یا رسول اللہ آپ آئے بھی تو قبر میں, یہاں تو بٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے. سرکار دنیا میں آتے تو ایسا استقبال کرتا ہے کہ دنیا دیکھتی. یا رسول اللہ قبر میں تو میرے پاس پیش کرنے کو کچھ نہیں ہے, بٹھانے کو جگہ نہیں ہے. سرکار کیا پیش کروں؟ اب آیا رحمت للعالمین. رسول اللہ فرمائے کہ میرے غلام میں کچھ لینے نہیں آیا, تمہیں قبر میں اکیلا دیکھا تو مدینے سے چلا. قبر میں سرکار آئے تو میں قدمہ پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد. حضور کی رحمت للعالمین کی ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ حضور نے ہر غلام کی قبر میں آنا ہے. اچھا محفسرین نے فرمایا رحمت للعالمین جو ہے نا یہ منصوب آیا ہے, یہ مفعول لہو ہے. یہاں رحمتن جو ہے یہ مفعول لہو ہے, اور اس سے معنی یہ ہے, اس میں الف لام جو ہے اس سے مفعول لہو ہے. اس سے معنی یہ ہے اگر یہ مفعول لہو ہے تو مفسرین کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہوگا, یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں کہتے ہیں کہ اس کا معنی میں آپ کو آپ کے ایگزیکٹ الفاظ بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے اپنی رحمت کا واحد وسیلہ اور ذریعہ بنا کے بھیجا. تمام جہانوں کے لیے واحد وسیلہ رحمت کا کون ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے. اب عرشیوں کو بھی رحمت کی ضرورت ہے, فرشیوں کو بھی رحمت کی ضرورت ہے, انبیاء کو بھی رحمت کی ضرورت, امتوں کو بھی رحمت کی ضرورت, فرشتوں کو بھی رحمت کی ضرورت. اللہ نے فرمایا جس کو رحمت کی ضرورت ہے نا عالمین میں, پچھلوں میں جس کو تھی, آج جس کو ہے, آئندہ جس کو ہوگی, جو میری رحمت کا محتاج ہوا ہے یا ہوگا اس کے لیے واحد وسیلہ ہے اور رہے گا. وہ کون ہے؟ وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. کہا مصطفیٰ کی ذات اقدس کے بغیر اللہ کی رحمت پانا ممکن ہی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اب کیا مفسرین کہتے ہیں اس سے پتا چلا رسول اللہ کائنات کے لیے علت غی ہے. صرف یہ نہیں کہ کائنات قائم رسول کی رحمت سے, بلکہ یہ کہ کائنات بنی بھی رسول کی رحمت سے. جیسا کہ حضور نے خود کہا, امام دہلوی نے نقل کیا, لولا کلامہ خلقت الدنیا. امام فخر الدین رازی نے نقل کیا, لولا کلامہ خلقت الافلاق. اور کہا کہ لولا کلامہ خلقت الدنیا, لولا کلامہ خلقت الافلاق, لولا کلامہ خلقت الکائنات. میرا حبیب اگر آپ کو نہ بناتا نا تو دنیا نہ بناتا, آپ کو نہ بناتا تو آسمان نہ بناتا, آپ کو نہ بناتا تو کائنات بناتا ہی نہیں. کائنات بنی بھی تو رحمت مصطفیٰ سے بنی. رحمت مصطفیٰ کی ایک اور اعلیٰ تفسیر بتاؤں. اللہ نے فرمایا جو تم مجھے جانتے ہو نا, جو تم کہتے ہو نا کہ میں اللہ کی سجدہ کروں گا, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگوں گا. اللہ فرماتا ہے پہلے یہ تو دیکھ لو مجھے جانتے کس کی وجہ سے ہو. اللہ فرماتا ہے یہ جو لوگوں تم مجھے جانتے ہو نا, یہ جو تم مجھے سجدے کرتے ہو نا, یہ جو تم اللہ اللہ کرتے ہو نا, سیال کوٹیا یا جو تم رام رام کے بجائے اللہ اللہ کرتے ہو نا, یہ بھی رحمت ہے مصطفیٰ کی, یہ بھی رحمت للعالمین کی تفسیر ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے لولا کلامہ اظہرت ربوبیہ. میرے حبیب علیہ السلام اگر آپ کو نہ بناتا نا تو میں لوگوں کو کیوں بتاتا کہ میں کون ہوں. اگر آپ کو نہ بناتا تو میں نے اپنے بارے میں بھی کسی کو بتانا ہی نہیں تھا. اگر آج ہم اللہ کو جانتے ہیں یہ بھی رحمت ہے میرے مصطفیٰ کی. اور یہ حضور نے خود فرمایا کہ نہ صرف کائنات بنی میری وجہ سے بلکہ چل بھی میری وجہ سے رہی ہے. حضور نے فرمایا 3 حدیث میں بات ختم, 2 حدیث اور 3 آیات کے ترجمے میں بات ختم کرنے کا. حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. بخاری میں حدیث موجود ہے. اگر حضور اتنا بھی فرماتے نا انما انا قاسم واللہ یعطی,
کہ میں دینے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو بات ختم تھی۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم۔ یہ انما میں بڑا مفہوم ہے، یہ انما کلمہ حصر ہے۔ جیسے اردو میں ہم صرف کہتے ہیں نا، اگر کوئی کہے بھائی کہ میراکی وال میں محفل ہو رہی ہے، ادھر حسان حسیب الرحمان کا خطاب ہوگا، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس میں حسان حسیب الرحمان کا خطاب ہوگا، لیکن ممکن ہے کسی اور کا بھی ہو۔ سمجھ آئی نا؟ سیدھے اچھا۔ اور 21 نومبر کو یہاں بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس میں صرف میرا نہیں تھا، اس میں صرف میرا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اگر کوئی کہے کہ میراکی وال میں 21 نومبر کو محفل ہونی ہے، اعلان بھی سن لے، جو کچھ عرصہ پہلے 2 سال پہلے ایک عظیم الشان میراکی وال میں محفل ہوئی تھی انشاءاللہ، نوید صاحب کے زیر اہتمام، وال انشاءاللہ عالمی میلاد کانفرنس انشاءاللہ اس مرتبہ پھر 21 نومبر کو میراکی وال میں ہوگا۔ اگر کوئی کہے بھائی کہ اس میں حسان حسیب الرحمان کا خطاب ہے، تو اس میں سوال نکلتا ہے کہ کسی اور کا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ صرف حسان حسیب الرحمان کا خطاب ہے، تو پتہ چل جائے گا اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے، اس میں صرف حسان حسیب الرحمان کا خطاب ہے۔ جیسے اردو میں ہم صرف کہتے ہیں نا، اس طرح عربی میں انما یہاں کلمہ حصر کے طور پہ آیا ہے۔ حضور نے فرمایا خزانے اللہ کے ہے نا، ان میں صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں، یعنی نبیوں کو ملا تو میں نے تقسیم کیا، رسولوں کو ملا تو میں نے تقسیم کیا، رزق ملے گا تو میں تقسیم کروں گا، نعمت ملے گی تو میں تقسیم کروں گا، رحمت ملے گی تو میں تقسیم کروں گا، جنت ملے گی تو میں تقسیم کروں گا، اگر اللہ بھی ملے گا تو صرف میرے پتہ انما انا قاسم۔ اچھا میں اختتام پہ جاتا ہوں، 2 تفاسیر اور بیان کرنی تھی لیکن نہیں کروں گا، صرف اختتام پہ جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی رحمت کی ایک اور بہت بڑی بات پتہ ہے کیا؟ حضور خود ہی رحمت ہے۔ حضور فرماتے ہیں انما کے میں ایک اور حدیث یاد آ گئی، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس انما، اے لوگوں صرف میں ہوں، انما انا رحمت المحتاط، اے لوگوں صرف میں ہوں جو رحمت کی کامل صورت بن کے آیا ہوں۔ رحمت کا نام تو سنتے ہو نا، اگر رحمت کا صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ لو، میں اللہ کی رحمت کی کامل صورت بن کے آیا ہوں۔ 3 آیات کے ترجمے اور تفسیر میں نے بات جلدی سے ختم کر دیں گے، اس پہ گفتگو نہیں کرنی۔ اللہ کریم نے جب رسول اللہ کی رحمتوں کا بیان فرمایا نا، اس میں ایک بہت بڑی رحمت یہ ہے، اگر پہلے امتیں جو ہیں وہ برائیوں میں پڑتی تھی نا، گناہ زیادہ کرتی تھی، تو قبلہ ان پہ عذاب آ جاتا تھا۔ اس امت میں ہر برائی بھی اگر موجود ہے، عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، بڑے غور سے سننا تمہیں مزہ آ جائے گا۔ میری یہ شان ہی نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور میں انہیں عذاب دوں، یہ بات ہے۔ ہاں، اگر یہ توبہ استغفار بھی کریں گے تب بھی ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ افتخار رضوی صاحب، اگر ہم اپنی عقل سے سوچیں نا تو ہونا یہ چاہیے تھا اگر توبہ استغفار کریں تو عذاب نہیں دوں گا، ہاں اگر آپ بھی ہوں گے تو عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا اگر آپ ہوں گے تو عذاب نہیں دوں گا، ہاں اگر توبہ اور استغفار کریں گے تب بھی عذاب نہیں دوں گا۔ مفسرین کہتے ہیں جو بات پہلے آتی ہے نا اصل وہ ہوتی ہے اولاً و ثانیاً، دوسری بات ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ نے توبہ استغفار اور عبادت اور حمد تسبیح کا ذکر بعد میں کیا، ذات مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا اور واضح کر دیا ذات مصطفیٰ ہر عبادت سے مقدم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذات مصطفیٰ ہر عبادت سے مقدم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیزی سے بس اختتام پہ جاتا ہوں، میں بات تو یہاں تفصیل سے رحمت پہ کرنا چاہتا تھا، چلیں پھر جب انشاءاللہ کبھی اس علاقے میں آؤں گا تو رحمت کی اور کھلے وقت میں تفسیر بیان کروں گا۔ ابھی وقت گزر چکا ہے، آپ نے سونا ہے اور میں نے سفر کرنا ہے، کل دن کو بھی ایک جگہ پنڈی سے آگے جا کے خطاب کرنا ہے، میں بات کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب رحمت کی ایک اور حسین صورت بیان کروں حضرت، ذرا سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا آخری حصہ تلاوت ہے، میں بات کو ختم ہی کرتا ہوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح جو سورت ہے اس کا آخری حصہ بیان کریں، اذا جاء نصر اللہ والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بڑا غور کرنا ہے یار. فسبح بحمد ربك واستغفر، اس سے کیا مراد ہوا؟ اگر وہ فسبح بحمد ربك، اگر وہ تسبیح کریں گے بحمد ربك، اللہ کی حمد بیان کریں گے، واستغفر، بے شک رکھنے والا ہوں، فسبح بحمد ربك واستغفر، اگر وہ تسبیح کریں گے، حمد بیان کریں گے، واستغفر، توبہ کریں گے، انہ کان توابا، بے شک میں معاف کرنے والا ہوں. وعدہ نہیں کیا. سمجھ آئی؟ بڑے غور سے سننا. کہا فسبح بحمد ربك واستغفر، اگر وہ توبہ کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، واستغفر، توبہ کریں گے، اللہ کی تسبیح کریں گے، کیا؟ انہ کان توابا، بے شک بخشنے والا ہوں. چاہوں گا تو بخش دوں گا، نہیں چاہا تو کس کا زور ہے. لیکن کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ادھر دیکھو، میری طرف دیکھ کے سمجھ آئے گی. کہا کہ اگر توبہ کی اور استغفار کی تو انہ کان توابا، اور اگر رسول کے پاس چلے گئے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پہلی بات تو یہ عبادت میں اور تسبیح میں کہا انہ کان توابا، اور اگر رسول کے پاس جائیں گے تو فوراً اجر ڈبل کر دیا، توابا رحیما. لیکن اب جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، کہا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے، توبہ کریں گے، انہ کان توابا. وعدہ نہیں کیا کہ بخشوں گا، کہا بے شک بخشنے والا ہوں. سمجھ آئی؟ چاہا تو بخشوں گا، نہیں چاہا تو کوئی زور نہیں ہے. انہ کان توابا، وعدہ نہیں کیا بخشش کا، چاہا تو بخش دوں گا، نہیں چاہا تو کسی کا زور نہیں ہے. لیکن کہا یا اللہ اگر تیرے حبیب کے پاس چلے گئے تب. کہا واستغفر لہم الرسول، اگر رسول کے پاس چلے گئے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ، لام تاکید کے لیے ہے. کہا پھر کوئی شک نہیں ہے، پھر I promise you، پھر وعدہ کرتا ہوں اگر رسول کے پاس چلے گئے تو پھر تواب بھی مجھے پاؤ گے، رحیم بھی مجھے پاؤ گے. تسبیح پہ وعدہ نہیں کیا، خالی توبہ پہ وعدہ نہیں کیا، خالی حمد پہ وعدہ نہیں کیا، لیکن اگر حبیب کے پاس جاؤ تو اللہ کہتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ، لام تاکید کے لیے ہے کہ پھر میرا وعدہ ہے ضرور پاؤ گے مجھے توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. پتہ چلا بات مصطفیٰ پہ مکڑی ہے، بات مصطفیٰ پہ ختم ہونی ہے، بات مصطفیٰ کے اوپر آ کے فیصلہ ہونا ہے. رسول اللہ سے رشتہ جوڑ دو، یہ جہاں بھی تمہارا، وہ جہاں بھی تمہارا. 12 ربیع الاول شریف کو عیدگاہ شریف میں عظیم الشان بیٹھ رہیے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے. کسی کو وضو کی جلدی ہے تو جلدی اٹھ جائے، ورنہ 2 منٹ تشریف رکھیے. 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں عظیم الشان جشن آمد رسول کا انعقاد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انشاءاللہ، جس میں انشاءاللہ اللہ کے کرم، حضور کی رحمت اور سیدہ کائنات سلام علیہا کا صدقہ ہزاروں کی تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلام شریک ہوں گے انشاءاللہ. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 12 ربیع الاول عید ہے، عید منانے ہمارے پاس عیدگاہ میں آئیے اور ہمارے ساتھ مل کے آقا علیہ السلام کی آمد کا جشن منائیے. رضوی صاحب آخر میں 2 اشعار نہ پڑھ لیں حضور کی شان میں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ورنہ میں خود بھی تھکا ہوا ہوں. میرے ساتھ مل کے پڑھیے اور انہی اشعار میں مائک چھوڑ دوں گا. اگر کوئی پروگرام باقی ہے تو وہ چل جائے گا، ورنہ دعا کریں گے انشاءاللہ. ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. میں نے ابھی آرام نہیں کرنا، میں نے اپنے شہر میں جانا ہے، وہاں سے فوراً آگے ایک اور اجتماع میں جانا ہے. ابھی بھی کچھ محافل سے پروگرام سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا ہوں، خطاب کرتا ہوں. آپ نے میرے ساتھ ذرا پڑھنا ہے تاکہ میری بھی طبیعت فریش ہو جائے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی
नबी मेरा नबी है। तसद्दुक़ रसूल का भी जरा जोर लगवाते हैं। हाँ, अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है। वही ख़त्म रसूल है। वही ख़त्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। वो जिसमें ذرا میرے ساتھ مل کے کہہ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے۔ تاجدار ختم رسول زندہ باد۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے۔ وہی والی کل ہے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال رکھے اور وفادار رکھے۔ تصدق رسول نے ویسے تو نعت شریف پڑھنی تھی، لیکن کیونکہ بہت ساری جگہوں سے ہوتے ہوئے میں یہاں پہنچا ہوں تو کچھ تاخیر ہو گئی تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ہم گاتے ہیں۔ کچھ تاخیر ہو گئی اس وجہ سے وقت تھوڑا تھا، تو تصدق رسول آپ سلام پڑھ دیجئے اور پھر انشاءاللہ دعا رحمتوں سے نوازیں، مزید برکتیں عطا۔ 13 ربیع الاول